السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار دونوں قیدیوں کے قریب گیا اور دونوں نے اسے کہا کہ وہ زندگی کی آخری نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے انہیں اجازت دے دی۔ خالد اب مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ اسے جب وہ منظر یاد آیا کہ دونوں قیدیوں کے ہاتھ کھول دیے گئے اور وہ قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ خالد پر اس وقت جو اثر ہوا تھا وہ اب 4 برس کے بعد اس کی ذات سے ابھر آیا۔ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے خالد کا سر جھک گیا۔ خبیب اور زید ہجوم کی چیخ و پکار سے لاتعلق اپنی موت سے بے پرواہ خدا کے حضور رکوع و سجود میں مصروف تھے۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ تاریخ بھی خاموش ہے کہ انہوں نے خدا سے کیا دعا مانگی۔ انہوں نے خدا سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ دشمن انہیں آزاد کر دے۔ وہ اٹھے اور خود ہی لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اور بدقسمت انسانوں، ابو سفیان نے بڑی بلند آواز سے خبیب اور زید سے کہا، تمہاری قسمت اور زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ اپنی زبانوں سے کہہ دو کہ ہم اسلام کو ترک کرتے ہیں اور اب ہم اہل قریش میں سے ہیں اور 360 بتوں کو برحق مانتے ہیں۔ یہ اعلان ہی کر دو کہ اپنی زندگی مجھ سے واپس لے لو، اگر نہیں تو موت کو گلے لگا لو۔ یہ بھی سوچ لو کہ تمہاری موت سہل نہیں ہوگی۔ اے باطل کے پجاری ابو سفیان، زید کی آواز گرجی، ہم لعنت بھیجتے ہیں پتھر کے ان بتوں پر جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں عزا اور ہیبل پر جو تمہیں اگلے جہاں دوزخ کی آگ میں پھینکیں گے۔ ہم پجاری ہیں اس ایک اللہ کے جو رحمان اور رحیم ہے، اور ہم عاشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں۔ میرا رستہ وہی ہے جو زید نے تمہیں دکھایا ہے، خبیب نے بلند آواز سے کہا۔ اے اہل مکہ، سچ وہی ہے جس کے نام پر ہم قربان ہو رہے ہیں۔ ہمیں نئی زندگی ملے گی جو اس زندگی سے بہت زیادہ حسین اور مقدس ہوگی۔ باندھ دو انہیں کھمبوں کے ساتھ، ابو سفیان نے حکم دیا۔ یہ موت کا ذائقہ چکھنے کے لیے مشتاق ہیں۔ دونوں کے ہاتھ پیچھے کر کے کھمبوں کے ساتھ جکڑ دیے گئے۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا اور ہجوم کی طرف آیا۔ عزا اور ہیبل کی قسم، ابو سفیان نے بلند آواز سے ہجوم سے کہا کہ میں نے اپنے قبیلے میں کوئی ایک ایسا نہیں دیکھا جو اپنے سردار پر اس محبت اور ایثار سے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اس کے نام پر فدا ہوتے ہیں۔ ہند اپنے گھوڑے پر سوار کچھ دور کھڑی تھی۔ اس کے قریب اس کے چند ایک غلام کھڑے تھے۔ ایک غلام نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جوش کا ایسا مظاہرہ کیا کہ برچی تان کر دونوں قیدیوں کی طرف کسی کی حکم کے بغیر بڑی تیزی سے دوڑا اور کھمبے سے باندھے زید کے سینے پر برچی کا اتنا زوردار وار کیا کہ برچی کی انیں زید کے پیٹھ سے باہر نکل گئی۔ زید بن الثانیہ فوراً شہید ہو گئے۔ اس غلام نے سینہ تان کر ہجوم کی طرف خراج تحسین کی توقع پر دیکھا، لیکن ہجوم کچھ اور ہی قسم کا شور بلند کرنے لگا۔ تماشائی کہتے تھے کہ یہ کوئی تماشا نہیں ہوا، یہ مسلمان اتنی سہل موت کے قریب نہیں، ہمیں کوئی تماشا دکھاؤ۔ قتل کر دو اس غلام کو جس نے ایک مسلمان پر اتنا رحم کیا ہے کہ اسے اتنی جلدی مار ڈالا۔ ہند نے دبی آواز میں کہا۔ کئی آدمی تلواریں اور برچیاں لہراتے اس غلام کی طرف دوڑے، لیکن بہت سے آدمی دوڑ کر ان آدمیوں اور غلام کے درمیان آ گئے۔ خبردار، پیچھے کھڑے رہو، ایک آدمی نے جو گھوڑے پر سوار تھا للکار کر کہا۔ عربی خون اتنا بزدل نہیں کہ 2 آدمیوں کو باندھ کر مارنے کے لیے قریش کا پورا قبیلہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، ابو سفیان کی جگہ اگر میں ہوتا تو ان دونوں آدمیوں کو آزاد کر دیتا۔ یہ ہمارا خون ہے اور یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان سے میدان جنگ میں لڑیں گے۔ یہ خالد تھا۔ یہ کہنے والا شخص خالد تھا۔ یہ ٹھیک کہتے ہیں، ہجوم میں سے کسی کی آواز سنائی دی۔ دشمن کو باندھ کر مارنا عرب کی روایت کے خلاف ہے۔ تماشائیوں کے ہجوم میں سے بے شمار آوازیں ایسی سنائی دے رہی تھیں کہ جو کہتی تھیں کہ ہم تماشا دیکھیں گے، ہم دشمن کو اس طرح ماریں گے کہ وہ مر مر کے جیے۔ تھوڑی دیر بعد تماشائیوں کا ہجوم 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک گروہ خبیب کے قتل کی خلاف تھی اور اسے وہ عرب کی روایتی بہادری کی منافی سمجھتے تھے، اور دوسرا گروہ خبیب کو تڑپا کے مارنے کے نعرے لگا رہا تھا۔ خالد نے جب اہل مکہ کو اور دور دور سے آئے ہوئے تماشائیوں کو اس طرح ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتے دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا ابو سفیان تک گیا۔ دیکھ لیا ابو سفیان، خالد نے کہا، دیکھ لیں جہاں میرے کتنے حامی ہیں۔
ایک کو مار دیا دوسرے کو چھوڑ دیں ورنہ اہل قریش آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ ہند نے خالد کو ابو سفیان کے پاس کھڑے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ خالد بھی خبیب کی رہائی کا حامی ہے۔ ہند نے گھوڑے کو ایڑیاں لگائی اور ان دونوں کے پاس جا پہنچی۔ خالد، ہند نے سخت بپھری ہوئی آواز میں کہا، میں جانتی ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو۔ کیا تم ابو سفیان کو اپنے سردار نہیں مانتے؟ اگر نہیں تو یہاں سے چلے جاؤ، میں نے جو سوچا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا حکم اور میرے ارادے صحیح نہیں ہیں تو بھی مجھے ان پر عمل کرنے دو۔ اگر میں نے اپنا حکم واپس لے لیا تو یہ میری کمزوری ہوگی، پھر لوگ میرے ہر حکم پر یہ توقع رکھیں گے کہ میں اپنے حکم واپس لے لوں۔ خالد کو آج مدینے کے راستے میں یاد آ رہا تھا اور اس سے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ اس نے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا۔ خالد کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی نظم و نسق اور اپنے سردار کی اطاعت تھی۔ اس نے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر صرف اس لیے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا کہ اہل قریش میں حکم عدولی کی روایت قائم نہ ہو۔ اہل مکہ ابو سفیان نے دونوں گروہوں میں بٹے ہوئے تماشائیوں سے بلند آواز میں کہا کہ اگر آج جہاں دو مسلمان کے قتل پر ہم یوں بٹ گئے تو ہم میدان جنگ میں بھی کسی نہ کسی مسئلے پر ہٹ جائیں گے اور فتح تمہارے دشمن کی ہوئی ہوگی۔ اگر اپنے سردار کی اطاعت سے یوں انحراف کرو گے اور تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ ہجوم کا شور کم ہو گیا، لیکن خالد نے کہا کہ اہل مکہ کے کئی ایک سردار چہروں پر نفرت کے آثار لیے واپس گھروں کو جا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر بہت سے لوگ جو تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے واپس چلے گئے۔ خالد وہاں نہیں رکنا چاہتا تھا، لیکن وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ دونوں گروہ آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ اس کے اپنے قبیلے کے زیادہ تر لوگ تماشائیوں میں موجود تھے، وہ کم از کم اپنے قبیلے کو اپنے قابو میں رکھ سکتا تھا۔ ہند نے تماشے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ اس کے اشارے پر 40 کم سن لڑکے جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں دوڑتے ہوئے اور چیختے چلاتے ہوئے تماشائیوں میں سے نکلے اور خبیب کے ارد گرد ناچنے اور چیخنے چلانے لگے۔